انسان جلد باز مخلوق ہے، یعنی یہاں پر انسان کی ایک کمزوری بتائی جا رہی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ تو یہاں پر جو ایک کمزوری ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں یہ جلد بازی رکھ دی گئی ہے اور وہ اس عجلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلد بازی اگر ہماری فطرت میں ہے تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنی اس عادت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے غصہ ہے، یہ ایک ایموشن ہے، اس کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کو ہمیں کہا گیا۔ تو اسی طریقے سے جلد بازی ایک چیز ہے جو فطرت میں موجود ہے، لیکن ہم نے اپنی طبیعت اور اپنے اخلاق کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ اس سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی عجلت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم نیکی کے کاموں میں جلدی کر سکیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جلد بازی ہے اور یہ جو انسانی کمزوری ہے، اس کے کہاں کہاں پہ کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم جلد بازی سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ جیسے کسی بھی بات کے فیصلے پر جلدی پہنچ جانا، ٹھیک ہے، وہ جلد بازی کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور جب ہم جلدی سے کسی چیز کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہی ہے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہی غلط تھے۔ اسی طریقے سے بدگمانیاں، وہ بھی جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم فوراً ہی کسی چیز کے بارے میں کچھ ازمپشن کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلط بیانی، کہ ہم جلد بازی میں آ کے کوئی بات کر جاتے ہیں اور وہ اصل میں درست بات نہیں ہوتی، وہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی، یہ بھی جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہوتا ہے، کیوں وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، کیوں اس کو توڑ دیتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے معاملات میں، بہت سے معاملات میں خرابی کی بھی جو مین جڑ ہوتی ہے وہ جلد بازی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور جو جلد بازی کی صورت ہوتی ہے وہ گفتگو میں ہوتی ہے، کہ بات کرتے ہوئے اتنی تیزی میں بولنا کہ اگلے بندے کو یہ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر کس عادت کو ڈیولپ کرنا ہے؟ تحمل کو پیدا کرنا ہے۔ سو جلد بازی کا جو دوسری طرف ہے وہ حلم، بردباری۔ تو انسان کو بہت سی جگہوں پر اپنی اس چیز کو، اپنی اس ہیبٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے گھر میں بھی ابھی جیسے سحری کا وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، تو اس میں اگر ہم لوگ وقت پہ کاموں کو نہیں کریں گے تو اینڈ پہ کیا ہوگا؟ جلد بازی۔ اس کی وجہ سے آوازیں بھی اونچی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، چیخم پکار بھی لگا ہوتا ہے، اور اتنا بابرکت ٹائم ہم اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے۔ تو یہ جلد بازی سے بچنے کے لیے پھر اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آنا، پھر بہت سی چیزوں کو ان کے وقت پہ کرنا، پراپر پلاننگ کرنا، یہ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد مدینہ آیا اور سب جلدی جلدی اترنے لگے کہ مدینہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر ہم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے اور ہم جاتے ہیں مدینہ تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جلدی سے ہوٹل چلے جائیں، اذان کا وقت ہو گیا جلدی سے مسجد نبوی چلے جائیں۔ تو اب آپ سوچیں، یہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تھی، کیا خوشی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی، ان سے ملنے کی۔ تو سب جلدی جلدی اترنے لگے کہ مدینہ آ گیا، اور سب سواریوں سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ لیکن ان کے سردار منذر اشج وہ انتظار میں رہے، یعنی جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے سامان کے پاس آئے، اپنے کپڑے نکال کر تبدیل کیے، پھر آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرا وقار اور متانت۔ انہوں نے کہا کیا یہ دو خصلتیں ان کو میں نے خود اختیار کیا یا اللہ نے مجھے پیدائشی طور پر دی ہوئی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے وہبی، یعنی کچھ چیزیں ہمارے اندر فطرتن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کی ہوتی، بائی نیچر ہمارے اندر ہوتی ہیں، وی آر بورن ود دوز ہیبٹس، ٹھیک ہے، تو اس میں ایفرٹ نہیں ہوتی۔ اور کچھ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ہوتی نہیں ہیں، ہم پریکٹس کر کر کے اپنی وہ عادت ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ میں نے خود اختیار کی ہیں یا اللہ نے مجھے پیدائشی دی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ پیدائش سے ہی اللہ نے تم میں رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ خاص خوبیاں فطرتاً دی ہوئی ہوتی ہیں۔
اس پر انہوں نے کہا، اللہ کا شکر جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دو کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں. سو بینگ کمپوزڈ، گریسفل، حلم کسی کے اندر ہونا، یہ وہ کوالٹیز ہیں جس سے اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اکثر نا بیچارے وہ جو جہاز کا کرو ہوتا ہے نا، ان کو یہ مشکل پریشانی دیکھنی پڑتی ہے کہ جو ہی جہاز لینڈ کرتا ہے وہ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی سیٹ سے نہیں اٹھنا، ابھی سیٹ بیلٹس نہیں کھولنی ہے. لیکن کوئی ان کی نہیں سنتا. جلد بازی کدھر بھاگیں گے؟ آپ نے سیٹ بیلٹ کھول دیا، آپ نے اپنا سامان اتار دیا، اب دروازہ تو بند ہے جہاز کا آپ نے بھی ویسے ہی ویٹ کرنا ہے جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں باقی لوگ. اسی طریقے سے ادھر سے اترتے ہیں تو بھاگم دوڑ مچا دیتے ہیں. تو کتنا جلدی چلے جائیں گے کیا کر، اور اس راستے میں کتنے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا کہ جب عبادت گزار بھی جلد بازی کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں، ٹھیک ہے، تو کسی کی کبھی ظاہر ہے تیزی میں جانا، روڈ کے اوپر کسی کا نقصان ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس جلد بازی کی وجہ سے، یا پھر گھر میں شور شرابہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادھر جاتے ہیں تو ڈبل پارکنگ کر دیتے ہیں، غلط پارکنگ کر دیتے ہیں، اور پھر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھاگم دوڑ، اور پھر لوگوں کے درمیان سے گزرنا، کسی کے سر کو پھلانگنا. تو ان چیزوں میں بھی آپ دیکھیں ان چیزوں کی بھی ممانعت کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا، نماز سے زیادہ جلدی کس اور چیز کی ہو سکتی ہے نا. تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں جلدی کرنی ہے تو ہمیں اس کی پراپر پلاننگ کر کے اور ہمیں اپنے ٹائم کے مطابق اپنے کاموں کو کریں گے، پری پلان کریں گے، تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی. لیکن جب ہم بہت سی چیزوں کو ڈیلے کر کے اور اینڈ پہ سمجھتے ہیں جلد بازی سے ہم کام کر لیں گے تو اس میں کام میں خرابی ہوتی ہے. تو آپ نے نماز جیسی چیز کے لیے بھی کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلو، پھر جس قدر نماز مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر بھی جلدی نہیں مچانی چاہیے، وقار اور متانت کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنا چاہیے.